یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی شروع میں آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، مسلمانوں سے خطاب کر کے کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم میں سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی بتایا مقصود ہے کہ روزے کی فرضیت یہ صرف نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ان کی جو امتیں تھیں ان پر جو احکام آئے تھے ان میں بھی روزہ شامل تھا۔ تو ہم نے تمہارے اوپر بھی فرض کیے ہیں۔ پھر آج ایک چھوٹا سا لفظ، دو لفظوں پر مشتمل ایک فقرہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، کہ ہم نے روزے اس لیے کیوں فرض کیے ہیں اور اس سے کیا حکمت اور کیا مصلحت ہے، تو اس کو بیان کرنے کے لیے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو اشارہ فرما دیا کہ یہ روزوں کی جو فرضیت ہوئی ہے اور اس کے لیے رمضان مبارک کے روزے جو فرض کیے گئے ہیں ان کے پیچھے اصل مقصد اور اصل حکمت یہ ہے کہ اس رمضان کے روزوں کے ذریعے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہو اور تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اب تقوی کا لفظ تو ہر مسلمان جانتا ہے اور ہر مسلمان بولتا بھی ہے کبھی کبھی، لیکن اس کا صحیح مفہوم اگر ادا کرنا چاہیں تو مختلف تعبیرات ہو سکتی ہیں، لیکن آسانی کے لیے میں یہ تعبیر اختیار کرتا ہوں کہ تقوی نام ہے دل کی اس کھٹک کا، دل کی اس خلش کا کہ میرا کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ دل میں یہ ایک کھٹک پیدا ہو جائے، دل میں یہ ایک تڑپ پیدا ہو جائے اور ہر کام کو کرتے وقت انسان یہ سوچنے لگے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ کہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی طرف تو نہیں لے جائے گا۔ اس فکر کا نام، اس سوچ کا نام، اس کھٹک کا نام تقویٰ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر آپ کو کسی بڑے آدمی کے پاس ملنے جانا ہو، چاہے وہ بڑا ہو اس اعتبار سے کہ صاحب اقتدار ہے، بادشاہ ہے، سربراہ حکومت ہے، اور چاہے اس لحاظ سے کہ بڑا عالم ہے، بڑا بزرگ ہے، بڑا ولی اللہ ہے، جب آپ اس سے ملنے کے لیے جائیں گے اور اس کی مجلس میں پہنچیں گے، اس کے قریب پہنچیں گے، تو دل میں ایک تھوڑا سا روب پیدا ہوگا کہ بھئی دیکھو میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، فلاں آدمی کے پاس جا رہا ہوں، وہ بڑے آدمی ہیں، تو کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جو ان کی مرضی کے خلاف ہو، جس سے وہ ناراض ہو۔ دل میں یہ کھٹک پیدا ہوگی کہ نہیں؟ یہ جو کھٹک پیدا ہو رہی ہے، یہ کھٹک اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوں، اسی نے مجھے پیدا کیا، اسی نے مجھ پر ہزاروں نعمتیں برسائی ہوئی ہیں، ہر آن اس کی نعمتوں میں جی رہا ہوں، تو کوئی میرا عمل اس کی ناراضی کا سبب نہ بن جائے، میں جو کام کروں وہ اس کی رضا کے مطابق کروں، اس کے خلاف نہ کروں۔ یہ فکر اور یہ خلش انسان کے دل میں پیدا ہو جائے، اس کا نام ہے تقویٰ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ کیسے پیدا ہوگا؟ روزوں کے ذریعے۔ وہ
ہر انسان اپنا مشاہدہ کر کے دیکھ لے کہ جب روزہ رکھ لیا صبح کو کسی بھی مسلمان نے، تو اب دن میں چاہے کتنی ہی بھوک لگے اور چاہے کتنی ہی پیاس لگے، لیکن آدمی کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں۔ کیوں نہیں کھا رہا؟ کیوں نہیں پی رہا؟ اس لیے کہ دل میں یہ خیال ہے کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، اگر کھاؤں گا روزہ ٹوٹ جائے گا، پیوں گا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ تم نے روزہ رکھ کے توڑ دیا؟ تو یہ جو خیال دل میں پیدا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اس خیال نے تمہیں کھانے سے روک دیا، پینے سے روک دیا، یہ تقویٰ ہے۔ اور یہ 1 مہینے تک تم سے اس کی مشق کرائی جا رہی ہے، اس کی مشق کرائی جا رہی ہے کہ تقویٰ ہے، یہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینا، یہ فکر لگ جانا کہ میری کوئی حرکت ایسی نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنے، یہ تقویٰ۔ تو اب دیکھو یہ تقویٰ جو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ لعلکم تتقون، تو اس میں ایک اور معنی بھی پنہا ہے، وہ یہ کہ روزے داروں سے کہا جا رہا ہے کہ اے روزے داروں، تم نے میرے حکم کی خاطر، میرے ارشاد کی بنا پر کھانا چھوڑ دیا، دن میں کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، اپنے بیوی کے ساتھ جو جائز تعلقات تھے وہ چھوڑ دیے، تو یہ سب چیزیں کیا تھیں جو تم نے چھوڑی؟ یہ سب جائز تھیں، کھانا جائز تھا، میری خاطر چھوڑ دیا، پینا جائز تھا، میری خاطر چھوڑ دیا، اپنی بیوی سے لذت حاصل کرنا جائز تھا، مگر میری خاطر چھوڑ دیا۔ تو یہ جو تم نے حلال کام تھے جو میری خاطر چھوڑ دیے، تو جو پہلے ہی سے حرام ہے، جو کام جو ہر حال میں حرام ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، روزہ ہو یا غیر روزہ ہو، ان کو اگر تم نے نہ چھوڑا، حلال کام تو چھوڑ دیے جو حلال تھے عام حالتوں میں، لیکن جو عام حالات میں بھی حرام تھے وہ اگر نہ چھوڑے، مثلا جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، روزہ رکھا ہوا ہے مگر جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے غیبت کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے کسی کی دلاداری کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں بلا وجہ، کسی کی جان مال آبرو پر حملہ کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے اور حرام مال آ رہا ہے گھر میں، حرام آمدنی آ رہی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ کیسے روزہ ہوا بھائی؟ کیا حلال چیزیں تو چھوڑ دی جو حلال تھی عام چیزوں میں، اور جو پہلے ہی سے حرام تھی وہ نہ چھوڑی۔ www.darsequran.com